ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صدر محترم گرامی قدر مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء پاکستان نے الحمدللہ کراچی ڈویژن میں آج جہاد کانفرنس کا اہتمام کیا اور جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائے، جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جہاد کانفرنس میں اپنی شرکت سے جمعیت علماء پاکستان کے اس قافلے کو عزت بخشی، میں آپ کو بھی، عہدیداران جمعیت کو بھی، خادمین جمعیت کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات واقف ہیں اور بہتر سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بڑے عجیب و غریب دوراہے پر ہے۔ پاکستان کو اس وقت بے پناہ مشکلات ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا 1971 کے بعد جب مشرقی پاکستان جدا ہوا، اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم بدترین صورتحال اور انتہائی پیچیدہ حالات سے دوچار ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کی وحدت اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ اس ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن اس وقت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کا مسئلہ ہو یا پاکستان کا مسئلہ ہو، یہ دونوں کے مسائل ایک ہیں۔ افغانستان میں اور پاکستان میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھتے۔
سرحدیں عام طور سے ملکوں کی ہوتی ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کے درمیان میں کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھتے ہیں جو ہمارے محسنوں کا ملک ہے۔ ہم پاکستان کو شہاب الدین غوری کی عظمت اور بہادری کا امین سمجھتے ہیں۔ ہم افغانستان کو شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی عظیم المرتبت مجاہدین، جنہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں کا سر کچلا، دہلی کی سرزمین پر شہاب الدین غوری نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کر کے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ ہندوستان کے دوسرے ایک مجاہد محمود غزنوی، افغانستان کا یہ عظیم مجاہد جس نے سومناتھ اور بر صغیر میں ہندوستان کے چپے چپے پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچایا اور کفر کی قوتوں کو شکست دی، اور محمود غزنوی جیسے مجاہد کی یہ اولاد ہیں افغانستان والی۔ ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ایک طرف بادشاہ زمینوں کو فتح کر رہے تھے، تو دوسرے جانب اسی افغانستان کی سرزمین سے داتا گنج بخش علی الحجویری اٹھے اور انہوں نے وہ زمینیں فتح کرتے چلے گئے اور یہ دلوں کی دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ افغانستان کی سرزمین مجاہدوں کی سرزمین ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا غلامی رسول اللہ کا رشتہ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، دل سے ان کے ساتھ ہیں، جسم اور جان سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج ان کے ایمان کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے صلیبی جنگ کا چیلنج دیا، مسلم ممالک میں حکمرانوں میں سانپ سونگ گیا کہ امریکہ کے صدر نے غصے میں بڑے دبدبے کے ساتھ صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تھر تھر معلوم ہوتا تھا جیسے مسلمان حکمران تھر تھر کانپ رہے ہیں اس اعلان کو سن کر کہ امریکہ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ صلیبی جنگ عیسائیوں کی مقدس جنگ ہے، اور ہمیں معلوم ہے، تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ صلیبی جنگ کے ذریعے سے انگلستان کے بادشاہ نے، یورپ کے عیسائیوں نے اس کی قیادت میں پوپ صاحب کی اجازت سے بیت المقدس پر حملہ کر کے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ ہمیں معلوم ہے، ہماری تاریخ ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر ایک دن میں، بیت المقدس کی سرزمین پر ایک دن میں مسلمانوں کا 70,000 مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد انگلستان کے بادشاہ کی، ٹونی بلیئر کے پردادا کی ابھی تک پیاس نہیں بجھی تھی، تو 2 ہفتے کے اندر اندر عیسائی فوجوں نے، 1 ہفتے کے اندر اندر عیسائی فوجوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو بیت المقدس کی سرزمین پر شہید کیا۔ لیکن اسی سرزمین سے، جسے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی افغانستان کی سرزمین سے جس طرح بیت المقدس کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہا اور وہ خون رائگاں نہیں گیا، اسی طرح سے آج افغانستان کی سرزمین پر خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے۔ لیکن بیت المقدس میں جب خون بہا، اللہ رب العالمین نے کہ خون 1000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اسی سرزمین سے جہاں 2 لاکھ مسلمانوں کا خون 1 ہفتے کے اندر بہا تھا، اللہ نے اسی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ اور
یا رسول اللہ. اور اسی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا بدلہ لیا، عیسائیوں کے بادشاہ کو شکست دی، میدان میں اس کو قید کیا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. صدر امریکہ نے اسی صلیبی جنگ کا حوالہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسی طرح اب پھر مسلمانوں کو، جس طرح بیت المقدس میں ان کا خون بہایا تھا، ایسے ہی اب پھر مسلمانوں کو قتل عام کریں گے، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو ماریں گے اور قتل کریں گے. لیکن یہ چیلنج جو انہوں نے دیا تھا صلیبی جنگ کا، کسی حکمران نے اس کو قبول نہیں کیا. میں افغانستان کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اور اسی سرزمین سے جو آپ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین، انشاءاللہ اسی سرزمین سے پھر اب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری پیدا ہوں گے. اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے محترم بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مہینے سے جو مسلمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ مرد مجاہد افغانستان کے ہزاروں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اللہ تبارک و تعالی فتح نصرت کے دروازے ان پر کھول رہا ہے. جس طرح وہ جہاد کا عزم لے کر پوری قوت کے ساتھ امریکہ کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو مسلمانوں کا خون لگ گیا ہے. برطانیہ 150 برس تک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون چوستا رہا، اور اب برطانیہ ہی کی وجہ سے کشمیر میں ہندو مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے. برطانیہ کی وجہ سے لارڈ بلفور، برطانیہ کے وزیر اعظم کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی اور اب فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ عیسائی، یہ امریکہ اور یہ اسرائیل، یہودی، یہ ہندو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں. کون کہتا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں؟ تاریخ کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے مسلمانوں کے حکمران ماضی میں جنہوں نے جہاد کیا ہندوستان میں اور فلسطین میں، وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سب سے بڑی گواہی کہ یہود اور ہنود، عیسائی اور یہودی، ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس کی سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے. اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم تم کو بتاتے ہیں اس لیے کہ تم کو میرے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ کے دین کو روح زمین پر پھیلانا ہے. تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم میرے محبوب کے غلام ہو، تمہارے رگ و ریشے میں محبت مصطفیٰ گامزن ہے، موزن ہے. تم بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے تم کو چن لیا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے، تو اب تمہارا فرض کیا ہے؟ جب چن لیا ہے تو تمہارا فرض کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. تم مسلمان ہو، اللہ کی راہ میں حق جہاد ادا کرو. اللہ نے تم کو چن لیا ہے.
تم رسول اللہ کی امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم منتخب لوگ ہو جس کو اللہ نے دنیا کی قیادت لیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ اب آج افغانستان کی سرزمین پر امریکہ پوری شقاوت قلبی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ مسلمان بچوں کو مار رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اس کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ اس نے 5 لاکھ 10 برس میں 5 لاکھ عراقی بچوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے، موت کے آغوش میں دیا ہے، ان کے لیے دوائیں بند کی، ان کے لیے دودھ بند کیے، عراق کی ناکہ بندی کی، اور 5 لاکھ مسلمان بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ 4 لاکھ مسلمان عراق کی جنگ میں شہید ہوا، امریکہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ اور دیکھو عراق چھوٹا سا ملک ہے، لیکن 10 برس ہو گئے ابھی تک امریکہ کے سامنے جھکنے نہیں پایا۔ وہ کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کے سہارے سے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے ان کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اب یہ افغانستان کی سرزمین پر آ گئے۔ لیکن یقین رکھیے آج 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 1 آدھ روز رہ گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے حملے شروع ہوئے، آج 3 تاریخ ہے، 2-3 روز رہ گئے، 1 مہینہ ہو گیا۔ آپ نے افغانستان سے کوئی آواز سنی کہ آؤ اقوام متحدہ ہمیں بچاؤ؟ کوئی نہیں۔ آپ نے کوئی آواز افغانستان سے سنی کہ امریکہ خدا کے واسطے بمباری بند کر دو؟ آپ نے آواز سنی؟ نہیں سنی۔ برطانیہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو؟ نہیں سنی۔ آپ نے یہ آواز سنی کہ وہاں سے یہ آواز آ رہی ہو کہ اب بمباری بند کرو، ہم مر گئے، ہم فاقے سے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم بے دست و پا ہیں، بمباری بند کرو اور اسامہ بن لادن کو لے جاؤ؟ کیا آپ نے یہ آواز سنی؟ نہیں سنی۔ کیسے بہادر لوگ ہیں، قربان جائیے ان کی بہادری پر، قربان جائیے ان کے ایمانی جذبے پر، قربان جائیے ان کی ایمانی قوت پر۔ ہوائی جہاز جو بمباری کر رہے ہیں وہ بے گناہ اور بے قصور انسانوں کے جسم کے ٹکڑے ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان کے ٹکڑے نہیں کر سکے۔ یہ ہے بہادر قوم، یہ ہے محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی اولاد، یہ ہے غیرت دین رکھنے والے وہ مسلمان کہ جو الحمدللہ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا کے بعد۔ اسی سے انشاءاللہ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے۔ اور افغانستان نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں ان کو، افغانستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حکومت نے ہم سے بھی کہا تھا کہ آپ افغانستان جائیے، اور اپنے اخبارات میں پڑھا ہوگا، میں نے پھر دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور میں نے کہا کہ بھائی حکومت کہتی ہے کہ افغانستان جاؤ، آؤ بھی دیکھو، فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ تو متفقہ طور پر علماء نے، دینی جماعتوں کے اجلاس نے، متحدہ مجلس عامل نے فیصلہ کیا، اور حکومت کو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم امریکہ کا ایجنڈا لے کر افغانستان نہیں جا سکتے، کسی کا بھی ایجنڈا لے کر ہم کو کسی کا ایجنڈا لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہاں جا کے یہ کہیں کہ بھائی اسامہ کو چھوڑ دو، نہیں۔ ہم وہاں جا کر یہ کہیں کہ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ لو، نہیں۔ امریکہ کے آگے سب بہادر لوگ، امریکہ کے پروردہ، جو ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں منافق ہیں، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور باطن میں امریکہ کی جاسوسی کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں جو عزت کی تلاش میں
امریکہ، برطانیہ، کبھی روس اور کبھی آسٹریلیا، کبھی کسی کے دروازے پر عزت کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور پیسے کی اور روپے کی اور ڈالروں کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ پاکستان کا وزیر خزانہ صبح و شام بکواس کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، ہمیں ڈالر ملیں گے۔ یہ امریکی ایجنٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ کی حیثیت سے، اسرائیل کے دلال، یہودیوں کے ایجنٹ، اسٹیٹ بینک میں، وزارت مالیات میں، یہ صبح و شام ہم کو اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے۔ اللہ اللہ، ڈالروں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ڈالر ایمان والوں کے لیے، ڈالر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاؤنڈ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ روپیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا، ان کی جانوں کا، ان کے مال کا دربار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے، وہ ڈالروں پہ نہیں بکتے۔ امریکی ایجنٹ ڈالروں پہ بک جاتے ہیں، امریکی ایجنٹ ڈالروں پر بک جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ یہودیوں کا ایجنٹ صبح و شام حکومت کو بدنام کرتا ہے یہ کہہ کر، حکومت کا منشا یہ نہیں ہوگا لیکن وہ بدنام کرتا ہے حکومت کو یہ کہہ کر کہ صاحب ہم کو ڈالر مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے، ہمارے قرضے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے قرضے معاف ہوئے؟ ابھی تو کچھ بھی معاف نہیں ہوا اور معاف ہوگا بھی نہیں۔ امریکہ کے کتاب میں مسلمانوں کے لیے معافی نامے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے خون کو چوسے گا، پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے گا۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت اسلامی کو ختم کرے۔ امریکہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے بے حیا بنائے جیسے ان کی قوم امریکہ میں بے حیا ہے، اور ہر سال امریکہ میں 10 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ ہے، یہ حرامی بچوں کی نسل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمانوں کا قاتل ٹولہ ہے۔ ایک طرف ہندو مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہے، کشمیر میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، اور دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ، عراق، لیبیا، سوڈان، یہ مسلمان ملک ہے۔ اب افغانستان کی باری ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حکومت سن لے کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ مسلمان دشمن، انہوں نے اپنے دلی بغض کو ظاہر کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی اعتماد کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کی دوستی پر اعتبار نہ کرو۔ میں نے جب مجھ کو بلایا گیا تھا تو میں نے صدر پرویز مشرف صاحب سے یہ عرض کیا تھا، تمام باتیں کہنے کے بعد کہ یہ صلیبی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے صدر صاحب، اور ہم کو، میں نے کہا آپ ایک شعر بھی سن لیجئے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ، ہندو، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا امریکہ نے کون سی مدد کی تھی اور برطانیہ نے کون سی مدد کی تھی ہم پاکستان کے بنانے میں؟ تو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں بر صغیر کے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور یہ کہا، کیا کہا؟ آج یہ کہا جاتا ہے پہلے یہ کہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، پاکستانی تو ہیں، لیکن پہلے پاکستانی تو بھی تو آج سنا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ جب مسلمان تھے
تو دو قومیں ہو گئی. ہندوستان میں رہتے تھے جب مسلمان تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں. ہم کہا نہیں تم تو ہندوستانی ہو. ہم کہا نہیں. تم بھارتی ہو. ہم نے کہا کہ نہیں. پھر کیا ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو پھر کیا چاہیے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہندو سے علیحدہ قوم ہے تو مسلمان کو علیحدہ وطن چاہیے. تو مسلمان پہلے تھے پھر پاکستان بنایا. اگر مسلمان نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بنتا. اسلام پہلے ہے اور جب اسلام ہوگا تو پاکستان بچ جائے گا. اسلام کا ہر سپاہی، یہ جتنے بھی سپاہی ہیں، یہ جتنے بھی فوجی ہیں، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں. پاکستان کے بعد میں، کیونکہ پاکستان اگر اسلام نہیں ہوتا، آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا اسلام کے بغیر پاکستان بن جاتا؟ نہیں بنتا. نہیں بنتا. مسلمان ایک قوم، اسلام کے ماننے والے، چاہنے والے اور اس پر قربان ہونے والے، یہ سپاہی ہو، پولیس ہو کہ فوج ہو، رینجرز ہو، یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں. اور یہ قلعہ رسول اللہ کا قلعہ ہے اور یہ سب اس کے محافظ ہیں. لیکن اور وقت آئے گا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ اسلام کی اس فوج سے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اسی فوج کے ہاتھوں سے انشاءاللہ امریکہ کا قبرستان بن کر رہے گا. اس میں غازی، اسی فوج میں، اسی پولیس میں غازی اور مجاہد پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے گے اور سحر پیدا ہوگی اور آفتاب جو ہے وہ نوید دیتا ہوا آئے گا کہ مسلمانوں یہ تمہارے غلبے کی صدی ہے. یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہے. مسلمان ہمیشہ پرامن ہوتا ہے. یہ ملک ہم نے بنایا. اس ملک کی گاڑیاں اور موٹریں یہ سب ہماری ہیں. یہ لاریاں یہ سب ہماری ہیں. بسیں ہماری ہیں. ٹرانسپورٹ ہماری ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے. ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے. پرامن رہنا چاہیے. پرامن رہنا چاہیے. پرامن احتجاج کرنا چاہیے. اور پرامن احتجاج یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہنی چاہیے. المسلم، حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے. پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں یہ سب ہماری ہیں، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بچوں کی ہیں. اس ملک میں امن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ہے، اس کے ساتھ ایک بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ احتجاج پرامن ہو، جلسہ پرامن ہو. اور آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ برائی کے خلاف جہاد کرو. اگر طاقت سے اس کو نہیں روک سکتے، ظلم کو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا کہو، برا جانو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن پرعزم ہوتا ہے. مومن کی قوت جو ہے اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ تم ایمان والے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہو. اور جب دین کے محافظ ہو تو پرامن رہ کر بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے. ہم پرامن رہ کر احتجاجی جلسے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. افغانستان پر بمباری بند ہونی چاہیے اور امریکہ سے فوجی اڈے خالی کرا لینے چاہیے. ہم پرامن ہیں اور پرامن لوگوں کے ساتھ پرامن رہیں گے. کسی غیر مسلم کو ہمارے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بھاگلپور میں آپ نے سنا ہوگا دہشت گردوں نے چرچ پر حملہ کیا.
16 بعض روایتوں میں 19 اور 20 میں خود بھی وہاں گیا تھا چرچ میں، تقریباً 20 کے قریب آدمیوں کو، بے قصور لوگوں کو مار دیے، دہشت گرد تھے۔ ہمارے دین میں یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلام جس طرح آپ کو اپنی جان کی حفاظت کا، مال کی اور مسجد کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جس طرح تم اپنی مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی، اپنی جان اور مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح غیر مسلموں کی بھی حفاظت کرو۔ تو جنہوں نے مندر کو جنہوں نے چرچ میں گولیاں چلائیں، وہ مسلمانوں کے مجرم ہیں، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا حادثہ ہوا ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں امن رہنا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج رہے گا۔ تاریخ میں ہم اس احتجاج کو ریکارڈ کرائیں گے کہ ہم امت جہاد ہیں، اور جہاں جہاں جہادی قوت افغانستان میں ہو، چیچنیا میں ہو، فلسطین میں ہو کہ کشمیر میں ہو، فلپین میں ہو کہ برما میں ہو، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جہاں جہاں جہادی قوتیں جہاد کر رہی ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ میں نے، حکومت نے جب کہا کہ آپ افغانستان جائیے، میں نے تمام دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور ان سے عرض کیا کہ بھئی حکومت یہ کہتی ہے، بیٹھیے فیصلہ کیجیے۔ تو ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہاں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے، خیر سے گاڑی کے طور پر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج دیجیے۔ ہم بھی دینی جماعتیں ہیں 5، ہم ان میں اس امریکی ایجنڈے میں دخل نہیں دیتے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم تو امت جہاد ہیں۔ اگر امریکہ نے چیلنج کیا ہے تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم تو ان سے کہیں گے جہاد کرو۔ تو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب اس وقت تک امریکہ کی بمباری شروع نہیں ہوئی تھی، ستمبر کے آخری عشرہ تھا۔ کچھ علماء گئے اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی اب تم جب جا رہے ہو تو جا کے ذرا باتیں کرنا، ان سے پوچھنا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ جنگ کیوں نہیں بند کرتے، کیوں، آخر کس وجہ سے آپ نہیں مانتے، کیا آپ میں ضد ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا ہم نے تو فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر یہ کہیں، شاید آپ کا کہنا مان جائیں، آپ ان سے جا کر یہ کہیں کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دو۔ میں نے کہا بھائی ہم اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کریں گے؟ ہم تو کہیں گے امریکہ کو ہمارے حوالے کر دو، اس کی ٹکا بوٹی کر دیں، جیسے صومالیہ کے لوگوں نے کی تھی۔ صومالیہ کے لوگوں نے امریکی فوجیوں کی ٹکا بوٹی کر دی، اور میں آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ کوئی امریکن فوجی، امریکن سویلین نہیں، جو ویزا لے کر یہاں آئے ہیں، نہیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کوئی فوجی اگر نظر آ جائے امریکی تو اس کو قتل کرنا باعث ثواب ہے۔ بالکل، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے فوج کو، امریکیوں کو، ہم پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہم اس کو امریکہ کے فوجیوں سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے، جیسے ہم ہندو فوجیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندو فوجی بھی کشمیر کی بارڈر پر جب مل جاتا ہے، میں اسے یہ کہتا تھا، کشمیر جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بارڈر پہ جو بھی کشمیریوں فوجی مل جائے، تم کو ہندو، فوراً گولی مار دو، قتل کر دو۔
یہ پاکستان کی سرزمین ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا اور مستانوں کا دیش ہے، اس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہم کسی بھی امریکہ ہو کہ برطانوی فوجی ہو کہ روسی فوجی ہو، ان روسی فوجیوں کا اور عیسائی فوجیوں کا اسی طرح سے قبرستان بنانا ہوگا جیسے اب ان کا قبرستان افغانستان میں بن رہا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی، میں نے کہا تھا ان سے پوچھنا بھائی اور ہمارا سلام بھی پہنچا دینا، ہم تو نہیں جاتے، ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی اسامہ کو دے دو، اور ہم کیوں ان سے کہیں کہ بھائی یہ تمہارے اوپر بمباری ہونے والی ہے تو امریکہ سے پناہ مانگ لو، نہیں ہم کیوں کہیں گے ایسا؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہم تو یہ کہیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم امریکہ کی پناہ میں چل جاؤ۔ بہرحال آپ جائیں معلوم کریں۔ جب وہ آئے تو میں نے ان سے معلوم کیا، کہو بھائی کیا حال ہے، مل کے آئے، چلیں ہاں بس وہ آپ لوگ نہیں گئے تو ہم کو جانا پڑ گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی امریکہ بڑا خبیث ہے، یہ بڑا شیطان ہے، چلتا پھرتا شیطان، اگر دیکھنا ہو تو امریکہ کو دیکھ لو، امریکی حکومت شیطانوں کا ٹولہ ہے، مسلمانوں کے قاتل، دشمن خدا اور دشمن رسول، بدکار اور وحشی درندے، باولا کتا بنا ہوا ہے امریکہ، کاٹتا پھر رہا ہے افغانستان، کبھی عراق کو کاٹتا ہے، کبھی لیبیا کو کاٹتا ہے، کبھی سودان کو، اور اب پاکستان کو بھی کاٹنے کی فکر میں ہے، ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، شوشے چھوڑ رہا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ پاکستان ایٹمی پروگرام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو کیا ہندوستان کر سکتا ہے؟ ہندوستان کے متعلق یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ ہندوستان میں تو بی جے پی بنیاد پرست ہندو حکومت ہے، ہندوتوا کی حکومت ہے، مسلمانوں کا قتل کرنے والی حکومت ہے، قاتل حکومت ہے۔ تو ہندوستان کے متعلق امریکہ کیوں نہیں کہتا کہ ہندوستان کے اندر بھی 13 جماعتی مخلوط حکومت مستحکم نہیں ہے، اور یہ ہندوستان کا ایٹمی پروگرام بھی بنیاد پرستوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ اس کو کیوں نہیں کہتا امریکہ؟ ہندوستان کو کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ ہندوستان کا ہندو امریکہ کا لاڈلا ہے، یہودیوں کا لاڈلا ہے۔ یہ دونوں تینوں، اسرائیل ہو، یہودی ہو، امریکہ ہو، ہندو ہو، یہ سب کے سب ایک ٹولہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر مسلمان کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ لیکن اسلام اور مسلمان 1450 سال سے اللہ کی زمین پر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ پھر بات کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جنگ میں بڑا نقصان ہوگا، امریکہ بڑا بے رحم ہے، یہ برطانیہ بڑا بے رحم ہے، دیکھو 10 برس میں لاکھوں مسلمان بچوں کو عراق میں ختم کر دیا، لیبیا پہ بمباری کر کے 250 مسلمانوں کو شہید کر دیا، قذافی صاحب کی بیٹی کو بھی شہید کر دیا، سودان پہ فیکٹری پہ بمباری کی اور مختلف علاقوں میں بمباری کی، ساؤتھ سودان میں سازشیں کی، ہزاروں سودانی مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہ قاتل ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں آگے چل کر امریکہ، بڑے ادب سے ہم نے ان سے کہا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ کو دے دو اور ٹھکانے بتا دو اور یہ کر دو، اور نہیں، میں کہا آپ کوئی تدبیر سوچیں۔ انہوں نے کہا ہم تدبیر سوچتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں سے رستہ نکالے، لیکن امیر المومنین ملا عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی رستہ نکالیں، جان بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سوچ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے، آسمان پر نور برس رہا ہے، رحمتوں کی گھٹا آ رہی ہے اور سنہری جالیوں کے دروازے کھل گئے۔ دونوں جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
دونوں جہاں کے تاجدار سب گنبد سے سنہری جالیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہا خبردار، صلیبی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا، پیچھے نہیں ہٹنا، مقابلہ کرتے رہو، اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو۔ تم اگر ایمان کے ساتھ ایمان کی قوت سے لڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ بدر کے مجاہدوں کی مدد فرشتے بھیج کر کی، بدر کے مجاہد 313 مجاہدوں کو 1000 مشرکین ہندوؤں پر، مکے کے ہندوؤں پر، بت پرستوں پر فتح ہوئی۔ کیسے فتح ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 313 مجاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین اور امیر المجاہدین کی قیادت میں جب میدان بدر میں اترے اور کفر کے مقابلے پر ڈٹ گئے عزیمت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی قطار اندر قطار اترنے لگے اور اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا، ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہیں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے ایمان کی قوت سے لڑتے رہیں گے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے دشمنوں پر رسول اللہ کے امتیوں کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ہم کو بشارت مل گئی ہے، اب ہم کو کسی ابری و امریکہ کی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوا کہ دوسرے دن ہماری میٹنگ تھی اور ہم کو اطلاع ملی کہ اب امریکہ کا حملہ قریب ہو گیا ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین کو ختم کرنے کے لیے بے شمار بمبار طیارے، بے شمار بم، کلسٹرول بم، زہریلے بم پھینک کر مسلمانوں کی نسل کشی کرے گا۔ ہم کو یہ اطلاعات ملی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو پھر دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے، اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب کی سواری آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا استقامت کا مظاہرہ کرو، کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہو۔ یہ مبارک خواب ہم نے دیکھا، ہمارے عزم میں توانائی آ گئی، ایمان کی قوت بیدار ہو گئی، یوں سمجھ لو کہ ایمان کو بیٹری مل گئی، بیٹری چارج ہو گئی، ایمان کی بیٹری چارج ہو گئی۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر میٹنگ تھی اور اس میں بعض لوگوں نے جو خبریں آئی ہمارے پاس وہ بڑی وحشتناک تھی کہ امریکہ کولسٹرول بم استعمال کرے گا، زہریلے بم استعمال کرے گا، بچے مریں گے، آہیں اٹھیں گی، بیواؤں کی چیخ و پکار ہوگی۔ اس لیے کوئی ایسا درمیانی رستہ مذاکرات کا نکلے۔ 1-2 آدمی یہ مشورہ دے رہے تھے۔ تیسری رات پھر دونوں جہاں کے تاجدار کا کرم ہوا۔ رسول اللہ کو اپنی امت سے پیار ہے، رسول اللہ اپنی امت کے قریب ہے، اپنی امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایسے رسول ہیں کہ جب امت پر کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور ان کا رب ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ رسول اللہ کی رحمتیں بکھرنی شروع ہو جاتی ہے، پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا 65 کی جنگ میں ہندوؤں نے سیال کوٹ پر حملہ کیا، لاہور پر حملہ کیا،
مختلف مقامات پر بارڈر کراس کی. چمنڈا کے میدان میں جب یہ غازی، یہ فوجی، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے اللہ کے حکم سے جہاد کر رہے تھے ہندوؤں کے خلاف سن 65 کی جنگ میں، تو چمنڈا اور سیالکوٹ کی بارڈر پر مجاہدوں نے ٹینکوں کا رستہ اپنے سینے پر روکا اور بے شمار مجاہدوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نگہبانی فرما رہے تھے اور چمنڈا کے میدان میں پاکستانی فوجوں کو فتح ہو گئی. آج بھی میں یقین رکھتا ہوں ملا عمر صاحب کے اس بیان پر، جس میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے، علماء سے یہ کہا کہ ہم کو رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ مقابلے کا فیصلہ کرو اور فیصلہ کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو، جہاد کا علم بلند کرو، کفر پر غلبہ حاصل کرو. یہ کافر تمہاری تباہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کی بقا چاہتا ہے، اور یہ امت جب ہی باقی رہے گی جب یہ ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال رہے گی. میرے عزیز محترم اور میرے پیارے بھائی، اس وقت ہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بڑے نازک موڑ پر کھڑے ہیں. افغانستان کے معصوم بچوں کی، افغانستان کی بیواؤں کی، یتیموں کی آہیں ہمیں پکار رہی ہیں. ان کی مدد، جہاد میں ان کی مدد، مالی اور جانی. سردی آ گئی ہے، گرم کپڑوں سے، کمبلوں سے، دواؤں سے ان کی مدد، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اور آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے. ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں گزرا. 27 جنگوں میں، غزوات میں خود رسول اللہ تلوار لے کر، سینہ سپر ہو کر رات کو نمازیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے اور دن کو غازیوں کی قیادت فرماتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے وقت کے زاہد، عابد، قرآن پڑھنے والے، اللہ اکبر کا وظیفہ کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے سینوں سے آراستہ کرنے والے صحابہ رسول اللہ کے فدائی تھے. ایک ایک کر کے رسول اللہ کے دائیں اور بائیں اپنی جانوں کا نذرانہ میدان جہاد میں پیش کرتے تھے. رات کو نمازیں پڑھتے تھے اور دن کو رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں ہوتے تھے. رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے. مجاہد بنو. یہ وقت بڑا نازک آ رہا ہے. گھر میں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد کے لیے عملی طور پر تیار ہو. پاکستان میں جہاد ہوگا جب امریکن فوجیں یہاں کی سڑکوں پر آنا چاہیں گی اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا چاہیں گی، تو پاکستان کے ہر بچے کو میدان میں نکل کر ایٹمی قوت کی حفاظت کرنی ہوگی اور پاکستان کی حفاظت کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ عزم، اس عزم کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ فرماتے تھے اور یہ آیت سناتے تھے، جہاد کی آیتیں پڑھو اور جہاد کے لیے عملی طور پر تیار ہو جاؤ. جہاد میں کیا فرمایا رسول اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والو، ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا، جہاد کرو. کس لیے جہاد کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرو. اسلام کے قلعے پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کرو. افغانستان مسلمانوں کا اور اسلام کا قلعہ ہے.
غازیوں بہادروں اور صوفیوں اور اللہ کے ولیوں کا مرکز ہے، اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کرو جیسے اس قلعے کی حفاظت کر رہے ہو پاکستان کی، وہ ہمارے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جہاد کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو چن لیا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ نے تم کو جہاد کے لیے چن لیا ہے، تم خیر امت ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ پہلے تو ایمان والوں سے خطاب تھا جاہدو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اب اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے محبوب نبی۔ نبی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے نبی کہہ کر خطاب کیا، اے نبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کہہ کر خطاب کیا۔ بتانا یہ تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر دیتے ہیں۔ ان کی بات سنو، ان کی بات سنو، گوش بر آواز رہو۔ حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے۔ تو یہ امت جہاد ہے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ اب یہ موقع ہے عیسائیوں سے جہاد کے لیے تبوک کی طرف جانا ہے، شام کی طرف عیسائیوں کا چیلنج ہے۔ اس وقت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور دو بڑی سلطنتیں تھیں، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، اور مسلمان غریب مفلس، لیکن مخلص تھے۔ مخلص ضرور تھے مگر اپنے ایمان میں مخلص تھے، اپنے ایمان کو سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ رسول کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن رکھتے تھے، اور یہی جذبہ جہاد تھا۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ کیا بات ہے کہ مسلمان فاقہ کش اپنی جان ہتھیلی کے لیے پھرتا ہے اور دین پر قربان ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا اس کا کیا علاج کیا جائے؟ شیطان سے مکالمہ ہو رہا تھا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے لگن اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اور پھر وہ دنیا کی لذتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، عیسائیوں کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، اور کیونکہ غریب ہے مسلمان، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اونٹ کے سفر کا سامان نہیں ہے، گھوڑوں کے سفر کا سامان نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ اونٹ اور گھوڑے ہی ہوتے تھے، تیار ہو جاؤ۔ تو اس محفل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مجاہدوں کے لیے 700 اونٹ میں سامان کے مجاہدین کی نظر میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بھی گھر گئے، لے کر آئے، رسول اللہ نے دریافت فرمایا کیا لے آئے؟ کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مجاہدین کے لیے چندہ لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق بھی آ گئے، سارا مال لا کر انہوں نے رکھا۔ ابو بکر کیا لائے؟ کہا اے اللہ کے حبیب، مشہور روایت ہے، اے اللہ کے حبیب جو گھر میں تھا وہ سب کچھ جمع کر کے سب لے آیا۔ تو کہا ہے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو گھر میں سب کچھ لے آئے تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، عمر فاروق تھے، یہ وہ بزرگ تھے جن کی زندگی اسلام ہے۔ آج امت پر یہ وقت آ گیا ہے، امت کے امتحان کا وقت ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا
پہلی بات بہت مختصر سی بات ہے، یہ حرام مرغیاں اور حرام غذائیں امریکہ سے لا کر یہ برگر، پیزا، اور یہ وہ کیا ہے، وہ منحوس نام ہے کہ میکڈونلڈ، KFC، یہ سارے منحوس نام پاکستان میں پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادہ علاج ہے۔ یہ پیسہ، یہ امریکن ہیں، یہ سب یہودی ہیں، برٹش ہیں، یہ سب پیسہ امریکہ جا رہا ہے۔ ہم کو کھانے کی لذت، حرام مرغیاں جو امریکہ سے کٹ کر آ رہی ہیں وہ یہ بیچ رہے ہیں، ہم کو کھلا رہے ہیں حرام۔ پاکستانی کھانوں سے ہمیں محبت نہیں رہی، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ پیسہ سب امریکہ جاتا ہے، وہاں سے گولی تیار ہوتی ہے، بم تیار ہوتا ہے، اور وہی پیسہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ کیا ہم امریکی برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، یہ بھی جہاد ہے، تاکہ امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، عیسائی دنیا کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خون ہمارے پیسوں کے ذریعے سے نہ ہو۔ بائیکاٹ کر دیے، جائیے ہی نہیں، آپ کھانا نہ کھائیے۔ جب آپ اور ہم وہاں جا کر کھانا نہیں کھائیں گے، ظاہر ہے وہ دکان بند کر کے، دکان بڑھا کے امریکہ واپس چلے جائیں گے، تو فائدہ کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا۔ وہی پیسہ جو غیر ملک میں جاتا تھا، وہی پیسہ پاکستان کے غریبوں کے کام آئے گا، ورنہ گولی بنے گی، بم بنیں گے، اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ امریکی، برطانوی اور بھارتی جو کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، پرامن طریقے سے ان کی معیشت کو دھچکا دو۔ جس شخص نے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں تباہ کیا، اس نے امریکہ کی معیشت کو تباہ کر دیا، امریکہ کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے کہ کوئی آدمی اس کو انجام نہیں دیتا تھا، یہ تائید غیبی تھی، اللہ کی طرف سے امریکہ پر عذاب نازل ہوا ہے۔ اور ابھی بھی ایک چھوٹا سا پاؤڈر ہے، اس چھوٹے سے پاؤڈر سے ساری امریکی قوم گھبرا رہی ہے، اور گھبرانے کے بعد ایسی شکلیں ان کی بن گئی، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بندر آ رہا ہے۔ لوگ، میں نے ایک تعجب سے پوچھا، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے آپ نے دیکھا نہیں غور سے؟ میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا ہے یہ آدمی ہے۔ کہا یہ آدمی ہے، ماسک پہنا ہوا ہے۔ اب امریکہ میں بہت سے لوگ ماسک پہننے لگے، وہ ماسک سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بندر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں پر لعنت بھیج دی۔ اور کیا نام اینتھریکس جو ہے، یہ پاؤڈر جو ہے، نفسیاتی طور پر پوری قوم مریض بن گئی۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ کہتا ہے میں صلیبی جنگ لڑوں گا۔ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، کیا امریکہ صلیبی جنگ لڑے گا؟ بہادر رات کو 12 بجے اڑتے ہو، بمباری کر کے اوپر ہی اوپر سے بھاگ جاتے، وہ کہہ رہے ہیں بھی زمین پر آؤ، چورو ڈاکو زمین پر آؤ، قاتلو زمین پر آؤ۔ اتنے بہادر زمین پر نہیں آ رہے، سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بہادر ہیں، یہ دعوے کرتے تھے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، ہماری وزارت دفاع پینٹاگن اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اللہ اکبر۔ بعض پڑھے لکھے بھی یہاں بہت مرعوب ہوتے تھے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، لیکن دیکھو پرندہ نہیں، چرندہ تھا۔ ہوائی جہاز نے ٹکرا کر یہ بتا دیا کہ بچہ جمہورا، انکل سام، شیطان، تم خبیث اپنی وزارت دفاع کا دفاع نہیں کر سکتے، اور کیا کر سکتے ہو؟
وزارت دفاع کا دفاع نہیں کر سکا امریکہ. کتنی حیرت کی بات ہے یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ تعالیٰ کو ان کا غرور سر غرور خاک میں ملانا تھا. اب یہی سر غرور انشاءاللہ اسی طرح خاک میں ملے گا افغانستان میں. جس طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، پینٹاگن وزارت دفاع تباہ ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ صدی میرے پیارے بھائی یقین رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، رسول اللہ کے فرمان پر یقین رکھو. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو چن لیا. جب تم جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے تو یقین رکھ لو کہ یہ صدی مسلمانوں کے غلبے کی صدی ہے. یہ صدی مسلمانوں کی صدی ہے. اور اس صدی میں انشاءاللہ، پچھلی صدی میں روس ٹکڑے ہوا اور انشاءاللہ اس صدی میں بھی امریکہ ٹکڑے ہو کر رہے گا، بھارت بھی ٹکڑے ہو کر رہے گا. اور عالمی اسلام کا یہ قلعہ، اس قلعے کے تم سپاہی ہو، اس قلعے کا میں بھی ایک چوکیدار ہوں. ہم چوکیدار ہیں. چوکیدار آپ کو خبردار کر رہا ہے، آپ محافظ ہیں سب. ہم چوکیدار ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس قلعے پر اب امریکہ کی نظریں ہیں، اس میں دراریں مت پڑنے دو. امریکن فوجی اپنی سازشوں کے ذریعے سے، امریکہ برطانیہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہماری فوج موجود ہے، انشاءاللہ فوج بھی ہے. اب کھڑے ہو ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو. افغان بھائیوں کی مدد کے لیے ہمارے کارکنان موجود ہیں، تعاون کرتے جائیے. ہم